أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ، اور ان کی متعدد کتابوں میں سے ایک عظیم کتاب کتاب الفوائد کے ساتھ۔ اس کتاب میں امام صاحب نے طرح طرح کے فوائد جمع کر دیے ہیں، اکٹھے کر دیے ہیں۔ آخری فائدہ جو ہم پڑھ رہے تھے، جس کا ہم گزشتہ درس میں آغاز کر چکے تھے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو احکام دیے ہیں ان پہ عمل نہ کرنا، یہ اللہ کی طرف سے حرام کردہ امور کا ارتکاب کرنے سے بڑا جرم ہے۔ اللہ نے ایک چیز کا حکم دیا، آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے منع کیا، لیکن آپ منع نہیں ہوئے بلکہ آپ نے اس کا ارتکاب کیا، وہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ۔ بڑا گناہ کون سا ہے؟ سوال یہ تھا۔ تو امام القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم پہ عمل نہ کرنا، جس چیز کو اللہ نے واجب فرض قرار دیا ہے اس کی ادائیگی نہ کرنا، یہ بڑا جرم ہے اس سے کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے آپ اس کا ارتکاب کریں اور اس میں واقع ہوں۔ اس پہ تھوڑی بہت گفتگو ہم نے پچھلے ہفتے کی تھی۔ اچھا، یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ امام صاحب کا رجحان اسی طرف ہے کہ اللہ کے حکم پہ عمل نہ کرنا، فرض اور واجب کو اختیار نہ کرنا، یہ بڑا جرم ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ گناہ کرنے کے مقابلے میں، حرام چیز میں واقع ہونے کے مقابلے میں، ممنوع چیز کے قریب جانے کے مقابلے میں۔ لیکن اس کے اوپر کوئی دل اتنا مطمئن نہیں تھا، امام صاحب کی اس گفتگو کے اوپر دل اتنا مطمئن نہیں تھا۔ تو پھر اللہ کی توفیق سے امام صاحب کی ایک اور کتاب میں اس سے ملتی جلتی گفتگو پڑھنے کا موقع ملا۔ یہ کتاب ہے طریق الہجرتین و باب السعادتین۔ اس میں امام صاحب نے اس سے ملتے جلتے مسئلے پہ گفتگو کی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک مسئلہ ہے جس میں لوگوں کا اختلاف ہے، اور وہ یہ کہ کون سا صبر افضل ہے، کون سا صبر افضل ہے۔ ایک ہے گناہ سے بچنا اور صبر کرنا، گناہ نہ کرنے کے معاملے میں صبر کرنا، اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھنا، اور ایک ہے نیکی کرنے پہ صبر کرنا، نیکی پہ استقامت، مسلسل نیکی کرنا۔ تو ان میں سے افضل کیا ہے؟ کتاب الفوائد میں انہوں نے باب کیا باندھا ہے، عنوان کیا قائم کیا ہے کہ نیکی، آپ کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا گیا اور آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا، کسی کام سے آپ کو منع کیا گیا اور آپ منع نہیں ہوئے بلکہ اس کا ارتکاب کیا، تو کون سا معاملہ زیادہ بڑا جرم ہے تو وہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، لیکن بڑا گناہ کون سا ہے؟ اور اس کتاب میں چونکہ اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ ہے طریق الہجرتین، اس میں ایک جگہ پہ صبر کے موضوع پہ بھی انہوں نے گفتگو کی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے اس موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے امام صاحب نے کہ کون سا صبر افضل ہے، یعنی کہ آپ گناہ سے مسلسل بچتے رہیں، گناہ کریں نہیں بلکہ بچتے رہیں، یہ افضل ہے، یا مسلسل اللہ کے فرائض و واجبات پہ عمل کرتے رہیں، یہ افضل ہے۔ وہ ہے صبر کس چیز سے؟ گناہ سے بچنے کے معاملے میں صبر کرنا۔ گناہ دعوت دے رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے، کھینچ رہا ہے اپنی طرف، لیکن آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں گناہ سے۔ مثال کے طور پہ فرض کر لیں کوئی لڑکی ہے،
فتنہ بن کر آپ کے سامنے آئی ہوئی ہے، آپ کو میسج کرتی ہے، آپ سے سلام دعا رکھنا چاہتی ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے میسج کا جواب نہیں دیتے، آپ اس میں اللہ کے خوف سے دلچسپی نہیں لے رہے، صبر کر رہے ہیں. تو کیا یہ صبر افضل ہے یا نماز 5 ٹائم کی مسلسل پڑھنا اور کوئی بھی ناغہ نہ کرنا، یہ صبر افضل ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک گروہ کا موقف یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کے معاملے میں جو آپ صبر کرتے ہیں یہ افضل ہے، کیونکہ نیکی کے کام تو ہر کوئی کر لیتا ہے، وہ بھی جو نیکوکار ہے، فاسق و فاجر بھی کئی نیکی کے کام کر لیتے ہیں، لیکن گناہ سے بچنا یہ ہر شخص کا بس نہیں ہے. یہ کوئی صدیق ہی بچتا ہے، کوئی اعلیٰ درجے کا جو اللہ کا ولی ہے وہی اس سے محفوظ رہتا ہے. اس قسم کے دلائل دیے. پھر انہوں نے ان کے دلائل دیے جو کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نیک فرائض و واجبات پہ عمل کرنا اور اس پہ ڈٹے رہنا یہ افضل ہے. یہ دونوں موقف ذکر کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں، وَفَصْلُ النِّزَاعِ فِي ذَلِكَ، یہ جو اختلاف ہے اس میں راجح موقف کیا ہے؟ یہ جو اختلاف ہے اس میں راجح موقف کیا ہے؟ کہتے ہیں ان هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصیہ، کہ نیکی اور گناہ کے اختلاف کے لحاظ سے حکم بھی مختلف ہوگا. یہ ہے صحیح بات. کتاب الفوائد میں ہمارا موضوع کیا ہے کہ اللہ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا اور آپ نے نہیں کیا، یہ گناہ ہے. اللہ نے کسی کام سے منع کیا اور آپ منع نہیں ہوئے، یہ بھی گناہ ہے. بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو یہ جو کتاب ہے جو ابھی میں اس وقت پڑھ رہا ہوں عارضی طور پہ، طریق الہجرتین، اس میں امام صاحب کہنا چاہتے ہیں کہ اس بارے میں آپ کوئی ایک بات نہیں کر سکتے. دیکھنا پڑے گا کہ کون سی نیکی ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، کون سا گناہ ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے. اگر ادھر چلے جائیں کتاب الفوائد میں، تو اللہ نے آپ کو حکم دیا نماز پڑھنے کا، آپ نے نماز نہیں پڑھی، ایک ہے یہ گناہ. ایک یہ کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ رمضان کے روزے رکھیں اور آخری دنوں میں آپ فطرانہ ادا کریں. کیا ادا کریں؟ فطرانہ. ایک یہ حکم ہے. ایک ہے حکم نماز پڑھنا. تو کیا نماز چھوڑنے کا گناہ اور فطرانہ ادا نہ کرنے کا گناہ دونوں برابر ہیں؟ نماز تو ارکان اسلام میں سے ہے. جو بالکل نماز نہ پڑھے وہ تو کافر ہو جاتا ہے. تو کہاں یہ اور کہاں وہ نیکی؟ تو نیکی میں فرق ہے. جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اور آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا، وہ کیا چیز ہے، اس میں فرق ہوتا ہے. نماز نہ پڑھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے مقابلے میں مثال کے طور پہ آپ کو کہا گیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، لیکن آپ نے جھوٹ بول دیا. اچھا یہاں پہ بڑا جرم کیا ہے؟ نماز چھوڑ دینا یا جھوٹ بولنا؟ نماز چھوڑ دینا. تو یہ دیکھنا ہوتا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے. اور کبھی کیا ہے جی آپ کو حکم دیا گیا تھا فطرانہ آپ نے ادا کرنا ہے، لیکن آپ نے فطرانہ ادا نہیں کیا، اللہ کا یہ حکم چھوڑ دیا، شریعت کا یہ حکم آپ نے چھوڑ دیا، اس پہ عمل نہیں کیا، یہ گناہ ہو گیا. دوسری طرف آپ نے کیا گناہ کیا کہ بندہ قتل کیا آپ نے. اب یہاں پہ بڑا کیا جرم ہوا؟ قتل والا بڑا جرم ہوا. تو اس لیے ایک اصول نہیں بیان کیا جا سکتا. ہاں جب بھی ہم سے کوئی پوچھے گا جی آپ بتائیں جی بڑا جرم کیا ہے، اللہ نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اس کو نہ کرنا بڑا جرم ہے، یا اللہ نے کسی چیز سے منع کیا اس سے منع نہ ہونا بڑا جرم ہے، ہم کہیں گے بتاؤ بھئی کس نیکی کی بات کر رہے ہو، کس فرض کی بات کر رہے ہو اور کس گناہ کی بات کر رہے ہو. اس کو ہمارے سامنے لے کر آؤ تو پھر ہم غور کریں گے تو شاید کسی نتیجے تک پہنچ جائیں. یہی چیز امام صاحب یہاں پہ اب کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ نیکی اور معصیت کے مختلف ہونے سے یہ حکم بھی مختلف ہوگا. فالصبر على الطاعة العظيمة الكبيرة افضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدنية. کیا کہہ رہے ہیں؟ دھیان سے سنیے گا.
کہتے ہیں کہ کوئی نیکی کا بڑا کام، نیکی کا عظیم کام، بڑا کام، وہ مسلسل کرنا، اس پہ صبر کرنا، یہ افضل ہوگا. مثال کے طور پہ نماز، یہ افضل ہوگا کہ اس سے ہلکا پھلکا گناہ کر لینے سے. ہلکا پھلکا گناہ مثال کے طور پہ جھوٹ بول لینا، جیسے کہ میں نے کہا جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں چھوٹا ہے. پھر کہتے ہیں وَالصَّبْرُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ الْكَبِيرَةِ، اور کسی بڑے گناہ سے بچنا، کسی بڑے گناہ سے بچنا یہ افضل ہے کس سے؟ کسی چھوٹی نیکی پہ صبر کرنے سے، مسلسل کرنے سے. پھر آگے کہتے ہیں، مثال دیتے ہیں خود ہی، کہتے ہیں فَصَبْرُ الْعَبْدِ عَلَى الْجِهَادِ، بندے کا جہاد پہ صبر کرنا، ڈٹ جانا. مثال کے طور پہ یہ افضل ہے اس کے بہت سے چھوٹے گناہوں سے اجتناب کرنے کے معاملے میں، اور اس کا بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرنا، زنا سے، بدکاری سے، یہ افضل ہے کس سے؟ چاس کی نماز، اس کے اوپر استقامت اختیار کرنے سے اور نفلی روزہ رکھنے سے. کہتے ہیں یہ ہے راج موقف. یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَهَذَا فَصْلُ النِّزَاعِ فِي الْمَسْأَلَةِ، یہ ہے راج موقف. تو اب اسی گفتگو کی روشنی میں آپ ان کی اس گفتگو کو سمجھ سکتے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں. کہاں؟ کتاب الفوائد میں. اگرچہ کتاب الفوائد میں وہ ایک سائڈ پہ چلے گئے ہیں، دوسری سائڈ کا انہوں نے تذکرہ ہی نہیں کیا اور سارا زور ایک سائڈ پہ لگا دیا ہے. اور یہاں پہ آپ کو میں یہ بھی فائدہ دینا چاہوں گا کہ امام صاحب نے اس مسئلے کے اوپر گفتگو اپنی ایک اور کتاب میں بھی کر رکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے عدۃ الصابرین، عدۃ الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین. تو یہ کتاب جو ہے، یہاں پہ انہوں نے دونوں موقف ذکر کیے ہیں، ان کے دلائل بھی ذکر کیے اور ان کے دلائل بھی ذکر کیے. تو ہم کہیں نہ کہیں اس کتاب سے بھی مدد لیں گے اس کتاب کے مسائل کو سمجھنے کے لیے جو ہم پڑھ رہے ہیں. تو ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ تو ہمارا موضوع کیا تھا؟ پھر کتاب الفوائد میں پھر دہرا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا لیکن آپ نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کام سے منع کیا، کسی گناہ سے روکا اور آپ نہیں روکے، یہ بھی گناہ ہے. تو امام صاحب کہہ رہے ہیں لیکن بڑا گناہ کیا ہے؟ کہ جس چیز کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو آپ نہ کریں، یہ بڑا جرم ہے. اچھا، امام صاحب نے کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ یعنی کہ راجے یہی ہے، اور یہ راجے ہے 23 وجوہات کی وجہ سے، 23 اسباب ہیں جن کی وجہ سے یہ راجے ہے. ان میں سے ایک ہم نے پڑھا تھا. کیا سبب پڑھا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، منع کیا ان کو، لیکن وہ منع نہیں ہوئے، انہوں نے اس کا پھل چکھ لیا اور اللہ نے بعد ان کی توبہ قبول کر لی. ابلیس کو منع نہیں کیا گیا تھا، حکم دیا گیا تھا کیا؟ سجدہ کریں. اس نے سجدہ نہیں کیا اور اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی. تو اس کو دلیل بنایا گیا تھا. اس کو دلیل بنایا امام صاحب نے بھی، اور امام صاحب سے پہلے سہل بن عبداللہ نے التستری نے بھی. تو میں نے آپ کے ساتھ مل کے اس کے اوپر تبصرہ کیا کیا تھا کہ یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ حکم کس چیز کا دیا، منع کس چیز سے کیا. یہاں مسئلہ یہ تھا کہ جن کو منع کیا گیا تھا انہوں نے ڈرتے ڈرتے وہ گناہ کیا، اور ندامت، پشیمانی، افسوس، توبہ، دعائیں، اور ابلیس کو حکم دیا، حکم دینے کے بعد اس نے عمل نہیں کیا اور کوئی شرمندگی نہیں ہے، بلکہ اپنے گناہ کا دفاع ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے جو کیا ہے بالکل صحیح کیا ہے. یہ مسئلہ ہے اس میں. پھر دوسرا سبب ذکر کیا تھا امام صاحب نے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کئی امور کا حکم دیا ہے
اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جن جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو اپنایا جائے، ان کو اختیار کیا جائے، ان پہ عمل کیا جائے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں سے منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جن چیزوں سے منع کیا ہے لوگ ان سے منع ہو جائیں، ان میں واقع نہ ہوں، ان کا ارتکاب نہ کریں۔ لیکن جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان پہ عمل کرنا اللہ کو زیادہ پسند ہے اس سے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کے آپ قریب نہ جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے پھر کئی احادیث ہمارے سامنے رکھی، کئی آیات ہمارے سامنے رکھی، اور ان سب کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ آخر میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اذا عرف ھذا، جب یہ بات معلوم ہو چکی، کیا بات معلوم ہو چکی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جن امور کا حکم دیا ہے ان کو اپنانا اللہ کو زیادہ پسند ہے اس سے کہ آپ ترک کریں ان امور کو جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو امام صاحب نے کہا تھا فَفِعْلُ مَا يُحِبُّهُ سُبْحَانَهُ مَقْصُودٌ بِالذَّاتِ، یہ دو تین سطریں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، اب میں جلدی سے ذکر کروں گا کہ ان امور کو سر انجام دینا جن سے اللہ محبت کرتا ہے یہ ذاتی طور پہ مقصود ہے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی کہ نماز پڑھنا ذاتی طور پہ مقصود ہے، توحید کو اختیار کرنا ذاتی طور پہ مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں توحید کو اختیار کیا جائے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ روزے رکھے جائیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ دی جائے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ حج کیا جائے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تلاوت کی جائے۔ وَلِهَذَا يُقَدِّرُ مَا يَكْرَهُهُ وَيَسْخَطُهُ لِإِفْضَائِهِ إِلَى مَا يُحِبُّ، اسی لیے اللہ تعالیٰ مقدر کرتے ہیں ان امور کو جن کو اللہ ناپسند کرتے ہیں، جن پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ مقدر کر دیتے ہیں، ان کو کرنے کی بھی اللہ طاقت دے دیتے ہیں، ان کو بھی اللہ وجود بخشتے ہیں۔ کیوں؟ لِإِفْضَائِهِ إِلَى مَا يُحِبُّ، کیونکہ یہ ناپسندیدہ امور پہنچا دیتے ہیں ان امور تک جو اللہ کو پسند ہے، جن سے اللہ کو محبت ہے۔ مثال سے یہ بات سمجھیں، جیسا کہ گناہ ہے، کفر ہے، فسق و فجور ہے، دنیا میں کفر موجود ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا کفر ختم نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ کفر موجود ہے، اس کو اللہ نے مقدر کیا ہے، اللہ نے اس کو وجود دیا ہے، اللہ نے لوگوں کو کفر کرنے کی قدرت دی ہے، اختیار دیا ہے۔ اللہ چاہتے تو اختیار دیتے ہی نا۔ فرشتوں کو اللہ نے اختیار دیا کفر کرنے کا؟ نہیں دیا۔ انسانوں کو اللہ نے اختیار دے دیا کفر کرنے کا، گناہ کرنے کا، زنا کرنے کا، شرک کرنے کا، سود لینے کا۔ تو اللہ نے ان چیزوں کا اختیار کیوں دیا، ان کی قدرت کیوں دی، ان کو وجود کیوں بخشا؟ کیونکہ ان کے نتیجے میں کئی ایسے امور وجود میں آتے ہیں جن سے اللہ کو محبت ہے۔ مثال کے طور پہ جہاد، اگر کفر نہ ہوتا تو کیا دنیا میں جہاد ہوتا؟ گناہ نہ ہوتے تو کیا جہاد ہوتا؟ جہاد کیوں ہو رہا ہے؟ کئی لوگوں کو شہادتیں کیوں مل رہی ہیں؟ کیونکہ کفر موجود ہے، گناہ موجود ہے۔ اچھا، کئی بندے توبہ کر رہے ہیں، وہ توبہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ گناہ موجود ہے اور گناہ وہ کر بیٹھے ہیں۔ اگر گناہ کا وجود ہی نہ ہوتا تو کیا یہ توبہ کرتے؟ اچھا، اللہ کو جہاد سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو شہید دیکھنا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ بندے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے عاجزی کا اظہار کریں۔ یہ ساری چیزیں تب واقع ہوں گی جب کفر موجود ہوگا، جب گناہ موجود ہوں گے، جب فسق و فجور موجود ہوگا۔ مزید ہمیں پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے عدل کا، اور پتہ چلے گا مزید روز قیامت۔ یہ کیوں پتہ چلے گا؟ کیونکہ کفر موجود ہوگا۔ اللہ کافروں کے ساتھ بھی عدل فرمائیں گے، انصاف فرمائیں گے، ان پہ بھی ظلم نہیں کریں گے۔ اور اگر یہ اللہ کے دشمن موجود ہی نہ ہوتے، یہ اللہ کے نافرمان موجود ہی نہ ہوتے، یہ کافر موجود ہی نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا عدل کیسے ظاہر ہوتا؟ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنا اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، عفو۔ یہ صفت ہمیں کیسے معلوم ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ گناہ زمین پہ پائے جاتے ہیں، گناہ کرنے والوں نے گناہ کیے، کفر کرنے والوں نے کفر کیا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی صفت عفو ہمارے سامنے آئی، ظاہر ہو گئی، ورنہ اس نے ظاہر نہیں ہونا تھا۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ مجرموں سے انتقام لیتا ہے. جب مجرم موجود ہی نہ ہوتے تو انتقام کیسا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے دنیا میں کہ اللہ کی وجہ سے دوستی رکھی جائے، اللہ کی وجہ سے دشمنی رکھی جائے. اگر اللہ کے دشمن موجود ہی نہ ہوں تو پھر اللہ کی وجہ سے دشمنی رکھنے کے حکم پہ عمل کیسے ہوگا؟ یہاں تک ہم گفتگو پڑھ چکے تھے اور یہاں سے مزید آگے میں آغاز کروں گا. امام صاحب کہتے ہیں وغیر ذالک من الآثار التي وجودها بسبب تقدیرہ لما یکرہ احب الیہ من ارتفاعها بارتفاع اسبابها. اس کے علاوہ بھی کئی ایسے نتائج ہیں. کن کے نتائج؟ گناہوں کے نتائج. گناہ کیوں موجود ہیں؟ کفر کیوں موجود ہے؟ فسق و فجور کیوں موجود ہے؟ اس کے کچھ نتائج تو بتا دیے نا. یہ چیزیں موجود ہیں تو جہاد ہو رہا ہے، یہ چیزیں موجود ہیں تو لوگ توبہ کر رہے ہیں، یہ چیزیں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کئی لوگوں سے انتقام لیتے ہیں، یہ چیزیں موجود ہیں تو اللہ کی وجہ سے دوستی اور دشمنی رکھنے کا جو سسٹم ہے اس کے اوپر عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے. کہتے ہیں وغیر ذالک من اثار، اس کے علاوہ بھی کئی آثار اور نتائج ہیں. التی وجودھا، جن کا موجود ہونا. کن کا؟ ان آثار کا، ان نتائج کا. جہاد کا موجود ہونا، توبہ کا موجود ہونا، یہ چیزیں جو ہیں. اس کے علاوہ بھی وغیر ذالک من اثار، ان کے علاوہ بھی کئی ایسے نتائج ہیں التی وجودھا، جن کا موجود ہونا احب الیہ، اللہ کو زیادہ پسند ہے من ارتفاعها، ان نتائج کے اٹھ جانے سے، ان نتائج کے، ان آثار کے اٹھ جانے سے، ان نتائج کے نہ ہونے سے، بارتفاع اسبابها، ان کے اسباب کے نہ ہونے کی وجہ سے. ہاں جی، اسباب سے مراد کیا؟ گناہ، کفر. یعنی کہ ایک طرف یہ تھا کہ یہ چیزیں موجود رہیں، کفر، فسق و فجور، معاصی، گناہ، نافرمانی، یہ چیزیں موجود رہیں اور پھر ان کے آثار اور نتائج بھی موجود رہیں. تو اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے کہ گناہ رہیں تاکہ ان کے نتائج رہیں. اس کے مقابلے میں کہ اللہ تعالی ان نتائج کو اٹھا لیں. کن کو؟ نتائج کو. توبہ کو اٹھا لیں، جہاد کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں. کیوں ختم کر دیں؟ کہ اسباب ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ. درمیان میں ایک چھوٹا سا لفظ میں نے چھوڑ دیا تھا تاکہ آپ ترجمہ صحیح سمجھ سکیں. وہ کیا ہے کہ بغیر ذالک من آثار التی وجودھا، اس کے علاوہ بھی کئی ایسے آثار ہیں التی وجودھا، جن کا موجود ہونا بسبب تقدیرہ لما یکرہ، جن کا موجود ہونا، جن نتائج کا اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں کو وجود بخشنے کے سبب سے جن کو ناپسند کرتا ہے، وہی گناہ، فسق و فجور. تو یہ احب الیہ، اللہ کو زیادہ محبوب ہے من ارتفاعہا، اس کے مقابلے میں کہ اللہ تعالیٰ ان آثار کو، ان نتائج کو ختم کر دیں، اٹھا لیں، زائل کر دیں. کیسے؟ بارتفاع اسبابہا، ان کے اسباب کو اٹھا کر، اس کفر کو ختم کر کے، اس فسق و فجور کو ختم کر کے، اس نافرمانی کو ختم کر کے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَا يُقَدِّرُ مَا يُحِبُّ لِإِفْضَائِهِ إِلَى حُصُولِ مَا يَكْرَهُهُ وَيَسْخَطُهُ. اللہ رب العزت لا يقدر، مقدر نہیں کرتے، وجود میں نہیں لاتے. کن کو؟ ان امور کو جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. لِإِفْضَائِهِ، اس لیے کہ یہ پہنچا دیتے ہیں ان چیزوں کے حصول تک جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اور جن پر اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن امور سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان امور کو اس لیے نہیں رکھا کہ ان کے وجہ سے وہ امور سامنے آئیں جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے. یعنی کہ اللہ نے نماز اس لیے نہیں رکھی تاکہ نماز نہ پڑھنے کا عمل سامنے آئے. اللہ نے روزے اس لیے نہیں رکھے
تاکہ روزہ نہ رکھنے کا گناہ سامنے آئے. اللہ نے توحید اس لیے نہیں رکھی کہ شرک کا جو عمل ہے وہ سامنے آئے. اللہ نے یہ نہیں، الٹ ہے. گناہ اس لیے رکھے ہیں، فسق و فجور اس لیے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ ان کے نتیجے میں وہ امور سامنے آئیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. اور وہ کیا تھا؟ جہاد، توبہ، مجرموں سے انتقام لینا وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ امور جن سے اللہ محبت کرتا ہے، نیک اعمال، وہ اللہ نے اس لیے مقدر میں نہیں رکھے، ان کو وجود اس لیے نہیں بخشا تاکہ ان کے ذریعے وہ امور سامنے آئیں جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے. یہ واضح ہے. کما یقدر، جیسا کہ اللہ تعالی مقدر کرتا ہے، وجود میں لاتا ہے، ما یکرہ، ان امور کو جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے. اسی پرانی بات کی جی ہاں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ مقدر کرتا ہے ان امور کو جن کو ناپسند کرتا ہے. کیوں؟ لِإِفْضَائِهِ، کیونکہ یہ امور پہنچا دیتے ہیں الی ما یحبہ، ان امور تک جن امور کو اللہ پسند کرتا ہے. فعلم، اب نتیجہ کیا نکلا؟ کہتے ہیں نتیجہ یہ نکلا، معلوم یہ ہوا کہ ان فعل ما یحبہ، ان امور کو سر انجام دینا جن سے اللہ محبت کرتا ہے، احب الیہ، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، مما یکرہ، ان امور کے مقابلے میں جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. واضح ہو گئی؟ یہ ہم نے پڑھ لیے ہیں کتنے؟ ہاں 3 ہم نے پڑھ چکے ہیں. بالکل 3 اسباب پڑھ چکے ہیں. 23 اسباب میں سے 23 میں سے 3 پڑھ چکے ہیں. اور یہ اسباب، یہ وجوہات ہیں کس چیز کے لیے؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پہ عمل نہ کرنا یہ بڑا جرم ہے، اس کے مقابلے میں کہ آپ ان امور کا ارتکاب کریں جن سے اللہ نے منع کیا ہے. اچھا، یہ چیز جو ابھی میں نے پڑھی ہے اس کا تذکرہ امام صاحب نے اپنی ایک اور کتاب میں کیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ یہ ادھر سے بھی پڑھ لیا جائے تو یہ معاملہ مزید واضح ہو جائے گا. اب میں کہاں سے پڑھنے لگا ہوں؟ عدت الصابرین سے. کیا کہہ رہے ہیں امام صاحب وہاں پہ کہتے ہیں نمبر 8. وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو نمبر 8 دیا. وہاں پہ کہتے ہیں ان المأمور محبوب للرب تعالی، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہیں. والمنہی مکروہ لہ، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے وہ چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں. وہو سبحانہ انما قدرہ وقضاہ لأنہ ذریعۃ الی حصول محبوبہ من عبدہ ومن نفسہ تعالی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تقدیر میں کیوں رکھا ہے؟ کن چیزوں کو؟ جو چیزیں حرام ہیں، جو گناہ ہیں، ان کو اللہ نے تقدیر میں کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ یہ ذریعہ ہیں ان چیزوں کے حاصل ہونے کا جو جن سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے. اور وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں کن سے؟ بندے سے اور خود اللہ تعالیٰ سے. یہ جو رزلٹ حاصل ہوتا ہے، نتائج حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ رزلٹ حاصل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے اور کچھ بندے کی طرف سے. توبہ کون کرتا ہے؟ بندہ. اور معاف کون کرتا ہے؟ اللہ. سمجھ رہے نا؟ اب یہ دیکھیں دوسری کتاب سے پڑھنے سے یہ ایک نیا فائدہ سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ امور کو وجود کیوں دیا؟ کیونکہ ان کے ذریعے وہ امور وجود میں آتے ہیں جن سے اللہ کو محبت ہے، اور یہ امور کبھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں کبھی بندے کی طرف سے ہوتے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں اما من عبدہ، جہاں تک تعلق ہے ان امور کا جو بندے کی طرف سے حاصل ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ فبالتوبہ، توبہ، والاستغفار، مغفرت طلب کرنا، والخضوع والذل والانکسار وغیر ذالک، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت کا اظہار، انکساری کا اظہار. واما من نفسہ، اور جہاں تک تعلق ہے ان امور کا جو خود اللہ کی طرف سے سامنے آتے ہیں وہ کیا؟ فبالمغفرہ، اللہ کا بخش دینا، والتوبۃ علی العبد، بندے کی توبہ قبول کرنا، والعفو عنہ، اس کو معاف کر دینا، والصفح، اور درگزر کرنا، بردباری کرنا اور اپنے حق سے درگزر کرنا، وغیر ذلک مما هو احب الیہ تعالی. تو واضح ہوا یہ چیز اس کتاب کے ذریعے مزید واضح ہو گئی.
اب ہم پڑھتے ہیں اصل کتاب، کون سی کتاب سے؟ کتاب الفوائد سے نمبر 4، الوجہ الرابع، چوتھا سبب۔ کہتے ہیں یوضحہ، یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے تیسرے نمبر میں، اس کو واضح کر رہا ہے چوتھا نمبر، چوتھا سبب، ان فعل المأمور مقصود لذاتہ، کہتے ہیں کہ وہ امور جن کا حکم دیا گیا ہے انہیں سر انجام دینا ذاتی طور پہ مقصود ہے، وترک المنہی مقصود لتکمیل فعل المأمور، اور جن امور سے منع کیا گیا ہے ان کا ارتکاب نہ کرنا، اس کا قصد کیا گیا ہے، یہ مقصود ہے جو امور، جن امور کا حکم دیا گیا ہے ان کو سر انجام دینے کی تکمیل کے لیے، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو سر انجام دیا جائے گا اور ان پہ عمل کیا جائے گا، اور یہ ذاتی طور پہ مقصود ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں۔ اچھا، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے منع ہونا، ان سے دور رہنا، یہ ذاتی طور پہ مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ان کا قصد کیا گیا ہے تاکہ جن چیزوں کے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو صحیح معنوں میں کیا جائے۔ آگے وہ بات کریں گے، میں پہلے مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ امام صاحب کہنا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ، اللہ نے کہا کہ شراب ممنوع ہے، اللہ نے کہا جوا ممنوع ہے، ٹھیک ہو گیا؟ کیوں ممنوع ہے؟ اللہ نے اس کے اسباب بتائے۔ ایک سبب یہ بتایا کیونکہ اگر آپ شراب پیئیں گے اور جوا کھیلیں گے تو یہ دونوں چیزیں آپ کو نماز پڑھنے سے روک دیتی ہیں، اللہ کا ذکر کرنے سے روک دیتی ہیں۔ تو اصل مقصود کیا ہوا؟ شراب سے دور رہنا یا نماز پڑھنا؟ اصل مقصود یہ کہ آپ نماز پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور یہ دو چیزیں چونکہ رکاوٹ ہے اس میں، اس لیے ان پہ پابندی لگا دی گئی۔ واضح چیز؟ چلیں، امام صاحب کہتے ہیں ان فعل المأموری، مأمور سے مراد کیا؟ وہ چیزیں جن کا حکم دیا گیا، وہ چیزیں جن کا حکم دیا گیا ہے ان پہ عمل کرنا ذاتی طور پہ مقصود ہے، وترک المنہی، اور وہ چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے انہیں بجا نہ لانا، ان کے قریب نہ جانا، مقصود، یہ بھی مقصود ہے، لیکن لتکمیل فعل المأموری، یہ وہ چیزیں جن کا حکم دیا گیا ہے ان کو سر انجام دینے کی تکمیل کے لیے مقصود ہے، ذاتی طور پہ مقصود نہیں ہے۔ فہو منہی عنہ، چنانچہ ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے، لأجل کونہ، کیونکہ یہ چیزیں یخل بفعل المأمور او یضعفہ وینقصہ، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں جن سے منع کیا گیا ہے، جو حرام چیزیں ہیں، یہ خلل ڈالتی ہیں ان چیزوں کو سر انجام دینے میں جن کا حکم دیا گیا ہے، یا اس چیز کو کمزور اور ناقص کر دیتی ہیں۔ کما نبہ سبحانہ علی ذالک، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ تنبیہ کی ہے، فی النہی عن الخمر والمیسر، شراب اور جوے سے منع کرنے کے معاملے میں۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، شراب نہیں پینی، جوا نہیں پینا، فاجتنبوہ، ان سے دور رہنا ہے۔ تو یہ کیا ہو گئی؟ منہیات، یہ کیا ہو گئے؟ محرمات، حرام کردہ چیزیں، ممنوع چیزیں۔ پھر کہا کیوں؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ اچھا، تو امام صاحب کہتے ہیں جیسا کہ اللہ نے خبردار کیا ہے اس چیز پہ، شراب اور جوے سے روکنے کے ضمن میں، بکونہما، کہ یہ دونوں چیزیں، کون دونوں چیزیں؟ شراب اور جوا، یصدانی، یہ انسان کو روک لیتی ہیں، یہ دونوں چیزیں اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز پڑھنے سے۔ فالمنہیات قواطع وموانع صادۃ عن فعل المأمورات او عن کمالھا، تو پتہ چلا کہ ممنوع امور، حرام امور، گناہ والے کام، یہ کیا ہے؟ یہ روک دینے والے ہیں، یہ رکاوٹ ہے کس چیز سے؟ ان کاموں کو سر انجام دینے سے جن کا حکم دیا گیا ہے، یا ان کو اچھی طرح سر انجام دینے سے رکاوٹ ہے۔ یا تو یہ بالکل ہی خیر کا کام کرنے نہیں دیتے، یا کرنے دیں بھی تو حق ادا نہیں کرنے دیتے۔
حق ادا نہیں کرنے دیتے. فالنہی عنہا من باب المقصود لغیرہ، چنانچہ ممنوع امور سے منع کیا گیا ہے اس اعتبار سے کہ یہ مقصود ہے لغیرہ، کسی اور کی وجہ سے، ذاتی طور پہ نہیں. والامر بالواجبات، اور واجبات اور فرائض کا جو حکم دیا گیا ہے یہ اس کا تعلق ہے من باب المقصود لنفسہ، کہ یہ ذاتی طور پہ مقصود ہے. پھر کہتے ہیں وَيُوَضِّحُهُ الْوَجْهُ الْخَامِسِ. اچھا، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کیا اس کو ہم دوسری کتاب سے بھی سمجھ لیں؟ اب ہم جا رہے ہیں دوسری کتاب کی طرف، اور یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ کتاب وہی عدت الصابرین. اس میں کہتے ہیں امام صاحب مزید بات کو سمجھاتے ہوئے، اور وہاں پہ یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے، وہاں پہ یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے. کہتے ہیں ان فعل المأمور مقصود لذاتہ، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے انہیں سر انجام دینا ذاتی طور پہ مقصود ہے. وہو مشروع شرع المقاصد، اور ان کو شریعت میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ باقاعدہ مقصود ہیں. اب یہاں پہ مثالیں بھی دے رہے ہیں. کہتے ہیں فإن معرفۃ اللہ وتوحیدہ وعبودیتہ وحدہ والانابۃ الیہ والتوکل علیہ واخلاص العمل لہ ومحبتہ ورضا بہ والقیام فی خدمتہ والغایۃ التي خلق لها الخلق وثبت بها الامر وذلك امر مقصود لنفسہ. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنا اور اللہ کی توحید کو اپنانا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ پہ توکل کرنا اور اللہ کے لیے عمل کو خالص کر دینا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ پہ راضی رہنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ وہ مقصود ہے جس کے لیے مخلوق کو پیدا کیا گیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ساری یہ ذاتی طور پہ مقصود ہیں. اچھا، کہتے ہیں والمنہیات انما نہی عنہا، اور جن امور سے منع کیا گیا ہے، کیوں منع کیا گیا ہے؟ لأنہا صادۃ عن ذالک، کیونکہ یہ رکاوٹ ہیں کس سے؟ جن کاموں کو حکم دیا گیا ہے ان کو صحیح معنوں میں کرنے سے رکاوٹ ہے. اور شاغلۃ عنہ، یا ان سے مشغول کر دینے والی ہے، غافل کر دینے والی ہے. او معوقۃ او مفوتۃ لکمالہ، یا تو رکاوٹ ہے یا صحیح معنوں میں ان کی ادائیگی سے یہ روک دینے والی ہے. وَلِذَلِكَ كَانَ دَرَجَاتُهَا فِي النَّهْيِ بِحَسَبِ صَدِّهَا عَنِ الْمَأْمُورِ وَتَعْوِيقِهَا عَنْهُ وَتَفْوِيتِهَا لِكَمَالِ. اسی لیے جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے منع کرنے کا یعنی کہ درجہ کیا ہے؟ وہ درجہ اسی حساب سے ہے جس حساب سے وہ چیز رکاوٹ ہے فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں. جی پھر کہتے ہیں فَهِيَ مَقْصُودَةٌ لِغَيْرِهَا، چنانچہ یہ مقصود ہیں کسی اور وجہ سے. کون؟ ممنوع امور، حرام امور، گناہ والے کام، یہ مقصود ہیں کسی اور وجہ سے. اور جن چیزوں کو حکم دیا گیا وہ مقصود ہے ذاتی طور پہ. کہتے ہیں فَلَوْ لَمْ يَصُدَّ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اگر شراب اور جوا اللہ کے ذکر سے روکنے والے نہ ہوتے اور نماز سے روکنے والے نہ ہوتے اور مسلمانوں کی آپس میں محبت میں رکاوٹ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں کو حرام نہ کرتے. امام صاحب کہتے ہیں شراب اور جوے کو اللہ نے کیوں ممنوع قرار دیا؟ کیونکہ یہ رکاوٹ ہے اللہ کے ذکر سے، نماز پڑھنے سے اور مسلمان بندوں کی باہمی محبت سے. تو اس سے بھی امید ہے کہ بات مزید کیا ہوگی؟ واضح ہوگی. اب آئیے پانچویں وجہ کی طرف، پانچویں سبب کی طرف. کہتے ہیں وَيُوَضِّحُ الْوَجْهُ الْخَامِسِ، اس چیز کو مزید واضح کر رہا ہے پانچواں سبب. وہ کیا کہ ان فعل المأمورات من باب حفظ قوت الایمان وبقائها، کہتے ہیں کہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کے اوپر عمل کرنا یہ ایمان کی قوت کی حفاظت کرنے کی قبیل سے ہے اور اس قوت کو باقی رکھنے کی قبیل سے ہے. نماز کا حکم کیوں دیا گیا؟ نماز پڑھنے سے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، زکوٰۃ دینے سے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور باقی رہے گا. حج کریں گے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور باقی رہے گا. نیکی کے کام جتنے بھی ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے یہ آپ کے ایمان کی قوت کو محفوظ بھی رکھتے ہیں اور ان کو باقی بھی رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟
وترک المنہیات من باب الحمیہ، اور ممنوع امور کا ارتکاب نہ کرنا، اور ممنوع امور کا ارتکاب نہ کرنا یہ کس قبیل سے ہے؟ کہتے ہیں من باب الحمیتی، یہ پرہیز کی قبیل سے ہے۔ کئی چیزوں سے آپ پرہیز کرتے ہیں نا، آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ آپ کے جسم کو طاقت ملے، اور کئی چیزیں آپ نہیں کھاتے، پیش بھی کی جاتی ہیں، آپ کو دی بھی جا رہی ہیں، لیکن آپ نہیں کھاتے، اجتناب کرتے ہوئے، پرہیز کرتے ہوئے کہ یہ مجھے نقصان دیں گے۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو مقصود اصل میں کیا ہوتی ہیں پھر چیزیں؟ وہ جو قوت دیں، اور جن چیزوں سے آپ اجتناب کرتے ہیں یہ اصل مقصود نہیں ہے، یہ تو اس قوت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کا حکم دیا گیا ہے ان کو اپنانا، انہیں اختیار کرنا، ان پہ عمل کرنا، یہ ایمان کی قوت کو محفوظ کرنے کی قبیل میں سے ہے اور اس کو باقی رکھنے کی قبیل میں سے ہے۔ وترک المنہیات، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے منع ہو جانا، ان کے قریب نہ جانا، یہ من باب الحمیہ، یہ پرہیز کی قبیل سے ہے۔ پرہیز کس چیز سے؟ کہتے ہیں عما یشوش قوت الایمان ویخرجها عن الاعتدال، یہ پرہیز ہے ان امور سے جو ایمان کی قوت میں خلل ڈالتی ہیں اور ایمان کی قوت کو اعتدال سے نکال دیتی ہیں۔ کہتے ہیں وحفظ القوتی، اور قوت کو محفوظ رکھنا، مقدم، اس کو ترجیح ہوتی ہے علی الحمیتی، کس کے اوپر؟ پرہیز کے اوپر۔ ایک وہ کام ہے جس سے آپ قوت کو کیا کر رہے ہیں؟ محفوظ کر رہے ہیں، اور ایک وہ کام ہے کہ جس کے ذریعے آپ پرہیز کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں قوت کو محفوظ کرنا، اس کو ترجیح ہوگی، اس کو فوقیت ہوگی کس کے اوپر؟ پرہیز کے اوپر۔ فإن القوة كلما قویت، کیونکہ قوت جتنی بھی مضبوط ہوگی، ایمان جتنا بھی مضبوط ہوگا، دفعت المواد الفاسدہ، تو یہ قوت جو ہے یہ فاسد مواد کو دھکیل دے گی۔ وَإِذَا ضَعُفَتْ، اور جب قوت کمزور ہو جائے گی، غلبت المواد الفاسدہ، تب فاسد جو مواد ہیں وہ غالب آ جائیں گے۔ فالحمیۃ مرادۃ لغیرہا، تو جو پرہیز ہوتا ہے اس کا قصد کیا جاتا ہے کسی اور کی وجہ سے، یعنی کہ اس کے غیر کی وجہ سے۔ اور وہ غیر کیا ہے؟ وہ حفظ القوہ، قوت کی حفاظت کرنا، وزیادتها، اور اس کو بڑھانا، وبقاؤ، اس کو برقرار رکھنا، ولہذا، اور اسی لیے کلما قویت قوت الایمان، جب بھی ایمان کی قوت مضبوط ہوگی، دفعت المواد الردیئہ، تو یہ قوت جو ہے خراب اور گندے مواد کو دھکیل دے گی۔ ایمان جس قدر مضبوط ہوگا اسی قدر آپ کو گناہوں سے بچائے گا، ایسے ہی ہے نا؟ ومنعت، اور یہ قوت آپ کو روکے رکھے گی من غلبتہا، جو گندی چیزیں ہیں ان کے غلبے سے، وکثرتہا، ان کی کثرت سے، بحسب القوت وضعفہا، ایمان کی قوت اور اس کی کمزوری کے حساب سے۔ وَإِذَا ضَعُفَتْ، اور جب ایمان کی قوت کمزور ہوگی، غلبت المواد الفاسدہ، تب فاسد مواد غالب آ جائیں گے، گناہ غالب آ جائیں گے، گناہوں سے بچنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ فَتَأَمَّلْ هَذَا الْوَجْهِ، امام صاحب کہتے ہیں اس سبب کے اوپر آپ غور کریں، یعنی کہ اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو ہم نے اصول بیان کیا تھا کہ جن امور کا حکم دیا گیا ہے، جن فرائض کا حکم دیا گیا ہے، جن واجبات کا حکم دیا گیا ہے، ان پہ عمل نہ کرنا یہ بڑا گناہ ہے، اس سے کہ آپ وہ کام کر بیٹھیں جن سے آپ کو منع کیا گیا۔ پھر کہتے ہیں الوجہ السادس، اور وہ 68 ہے دوسری کتاب میں جو بھی ہم پڑھ کے ہٹے ہیں، دیکھیں وہ چلیں شاید یہیں کافی رہے گا برل۔ اب دیکھیں الوجہ السادس، چھٹا سبب، ان فعل المأمورات، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا انہیں سر انجام دینا، حیات القلبی، اس میں دل کی زندگی ہے، وغذاؤہ، دل کی غذا ہے اس میں، وزینتہ، اور اس میں
دل کی کیا ہے؟ زینت ہے. وسرورہ اس کی خوشی ہے. وقرۃ عینہ اور اس سے اس کو ٹھنڈک ملتی ہے. ولذتہ اس میں اس کو لذت ملتی ہے. ونعیمہ اس سے اس کو نعمت ملتی ہے. وترک المنہیات بدون ذالک اور ممنوع امور کا ارتکاب نہ کرنا بدون ذالک اس کے بغیر. کس کے بغیر؟ فرائض و واجبات پہ عمل کیے بغیر. شراب سے آپ دور رہتے ہیں, جھوٹ سے آپ دور رہتے ہیں, لیکن نمازیں نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے, زکوٰۃ نہیں دیتے, حج نہیں کرتے, تو کہتے ہیں وترک المنہیات ممنوع امور کا ارتکاب نہ کرنا بدون ذالک اس کے بغیر. کس کے بغیر؟ فرائض و واجبات پہ عمل کے بغیر. لا یحصل له لا یحصل شیء من ذالک یہ آپ کو کچھ بھی حاصل کر کے نہیں دے گا. نہ اس سے آپ کے دل کو زندگی ملے گی, نہ اس سے آپ کے دل کو غذا ملے گی, نہ کوئی زینت ملے گی, نہ کوئی سرور ہوگا, نہ کوئی لذت ملے گی. کہتے ہیں یہ لذت تب ملے گی آپ کو, گناہوں سے بچنے میں مزہ تب آئے گا جب آپ فرائض و واجبات پہ عمل کرتے ہو. جی کہتے ہیں فإنہ لو ترک کیونکہ اگر وہ چھوڑ دے جمیع المنہیات سارے وہ امور جن سے منع کیا گیا ہے, سارے وہ کام جن کو حرام قرار دیا گیا, سارے گناہوں کو چھوڑ دے. وَلَمْ يَأْتِ بِالْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ الْمَأْمُورِ بِهَا اور وہ ایمان لے کر نہ آئے اور وہ اعمال لے کر نہ آئے جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے, تو لم ينفعه ذلك ترك شيئا تو گناہوں سے یہ پرہیز, گناہ یہ نہ کرنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. یعنی کہ ایک آدمی کسی کو قتل نہیں کرتا, سود بھی نہیں لیتا, شراب بھی نہیں پیتا, جادو بھی نہیں کرتا اور شرک بھی نہیں کرتا, لیکن توحید بھی نہیں ہے اس کے پاس, نماز بھی نہیں پڑھتا, روزے بھی نہیں رکھتا, زکوٰۃ بھی نہیں دیتا, تو اس سے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. وَكَانَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِي النَّارِ اور یہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کیوں؟ کیونکہ توحید نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, نمازیں نہیں ہیں. کہتے ہیں وَهَذَا يَتَبَيَّنُ بِالْوَجْهِ السَّابِعِ اور یہ چیز واضح ہوگی مزید ساتویں وجہ کے ساتھ, ساتویں سبب کے ساتھ. اور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان من فعل المأمورات والمنہیات جو سر انجام دے ان امور کو جن کا حکم دیا گیا ہے, والمنہیات اور ارتکاب کر بیٹھے ان امور کا بھی جن سے منع کیا گیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ نمازیں بھی پڑھتا ہے, شراب بھی پیتا ہے, حج بھی کرتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے. فہو تو یہ آدمی جو ہے اما ناجن مطلقہ, یہاں پہ لفظ مطلقاً ہے باقی نسخوں میں, فہو اما ناجن مطلقہ یہ آدمی یا تو مطلق طور پہ کامیاب ہے, مطلق طور پہ کیا ہے؟ کامیاب ہے, نجات پانے والا. کس سے؟ اللہ کے عذاب سے. ان غلبت حسناتہ سیئاتہ اگر اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پہ غالب آ گئیں. وَإِمَّا نَاجٍ یا یہ نجات پا جائے گا بعد ان یؤخذ من الحق بعد اس کے کہ اس سے حق لے لیا جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی کہ جو آدمی فرائض و واجبات پہ عمل کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا ہے, یا تو یہ مکمل طور پہ نجات پا جائے گا, اس کو ذرا بھی عذاب نہیں ملے گا. اور یہ کب ہوگا؟ جب اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پہ غالب آ گئیں. اور یا پھر یہ نجات پائے گا عذاب بھگتنے کے بعد, حق لے لیے جانے کے بعد. حق بندوں کا بھی ہو سکتا ہے اور اللہ کا بھی. مثال کے طور پہ جس کو تھپڑ مارا تھا اس کو موقع دیا جائے گا کہ تو بھی تھپڑ مار لے, یا اس سے پہلے موقع دیا جائے گا کہ اس کی کچھ نیکیاں تو لے لے, تو وہ حق لے لیا جائے گا. اور پھر جو اس کے گناہ ہوں گے اس کے اوپر اس کو سزا دی جائے گی, جہنم میں ڈالا جائے گا, اور پھر نجات آخر میں نجات پائی جائے گا. اور یہ کرتا کیا تھا؟ فرائض و واجبات پہ عمل کرتا رہا ہے, اگرچہ ساتھ گناہ بھی ہوتے رہے. پھر دیکھ لیں, کہتے ہیں فہو تو یہ آدمی جو ہے اما ناجن مطلقہ یا تو مطلق طور پہ کامیاب ہے, نجات پانے والا ہے. ان غلبت حسناتہ سیئاتہ اگر اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پہ غالب آ گئیں. وَإِمَّا نَاجٍ
یا یہ نجات پانے والا ہے بعد ان یؤخذ من الحق، بعد اس کے کہ اس سے حق لیا جائے گا، ویعاقب علی سیئاتہ، اور اس کی برائیوں پہ اس کو سزا دی جائے گی، فامآلہ للنجات، لیکن اس کا انجام جو ہے وہ نجات کی طرف ہی ہے۔ کیوں؟ وذالک بفعل المأمور، کیونکہ اس لیے کہ فرائض و واجبات کا سر انجام دیتا رہا، فرائض و واجبات کو سر انجام دیتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، حج کرتا رہا، کرتے ساتھ گناہ بھی ہوتے رہے۔ کہتے ہیں دوسری طرف ومن ترک المأمورات والمنہیات، اور جو ترک کر دے فرائض و واجبات بھی، نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، والمنہیات، اور گناہوں کو بھی، گناہوں سے بھی دور رہتا ہے، فَهُوَ هَالِكٌ، تو یہ آدمی ہلاک ہوگا، غیر ناجن، یہ نجات پانے والا نہیں ہے۔ نمازیں نہیں پڑھتا رہا، روزے نہیں رکھتا رہا، اگرچہ شراب بھی نہیں پیتا تھا، سود بھی نہیں لیتا تھا، ولا ینجو، یہ نجات نہیں پا سکتا، الا بفعل المأمور، مگر تب جب یہ فرض کو سر انجام دے، جس چیز کا حکم دیا گیا اس کو سر انجام دے، اور وہ کیا؟ وہ توحید، توحید۔ فَإِن قِيلَ، اگر یہ کہا جائے کہ فَهُوَ إِنَّمَا هَلَكَ بِارْتِكَابِ الْمَحْظُورِ، کہ یہ تو صرف اس لیے تباہ ہوا ہے، ہلاک ہوا ہے، کیونکہ اس نے ممنوع کام کا ارتکاب کیا تھا، اور وہ شرک ہے۔ ہم نے بھی کیا تذکرہ کس کا؟ آدمی کا کیا ہے جو جن چیزوں کو حکم دیا گیا تھا ان پہ عمل نہیں کرتا رہا، اور گناہ بھی نہیں کرتا رہا، تو حکم ہم نے یہ لگایا اس کے اوپر امام صاحب نے کہ یہ ہلاک ہوگا، کامیاب نہیں ہو سکتا، اور نجات اس لیے نہیں پائے گا، کامیاب اس لیے نہیں ہوگا کہ اس نے توحید کو نہیں اپنایا، توحید کو ترک کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا تھا اس کو ترک کیا، اس لیے جہنم میں گیا۔ تو کہتے اگر کوئی کہے نہیں جناب والا، وہ جہنم میں اس لیے نہیں گیا کہ اس نے اللہ کے حکم توحید پہ عمل نہیں کیا تھا، بلکہ اس لیے گیا ہے کہ اللہ نے شرک سے منع کیا تھا، اس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے، ممنوع کام کا ارتکاب کیا ہے۔ کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا۔ فَإِن قِيلَ، اگر کہا جائے فَهُوَ إِنَّمَا هَلَكَ، کہ وہ صرف اس لیے ہلاک ہوا ہے کہ بارتکاب المحظور، محظور ممنوع کام، اس نے ممنوع کام کا ارتکاب کیا، اور وہ کیا؟ شرک۔ تو قیل، تو کہا جائے گا، اس کو جواب دیا جائے گا آگے سے کہ یکفی فی الہلاک ترک نفس التوحید المأمور بہ، کہ ہلاک ہونے کے لحاظ سے اتنا کافی ہے کہ اس نے اس توحید کو چھوڑ دیا جس کا حکم دیا گیا تھا، وَإِن لَّمْ يَأْتِ بِضِدٍّ وُجُودِيٍّ مِّنَ الشِّرْكِ، اگرچہ وہ ارتکاب نہ کرے اس متضاد چیز کا جو کہ شرک ہے، یعنی کہ وہ ہلاک ہوگا توحید کو نہ اپنانے کی وجہ سے، چاہے شرک نہ کرے۔ بل متا خلا قلبہ من التوحید رأسا، بلکہ جب بھی اس کا دل توحید سے مکمل طور پہ خالی ہو جائے گا، فلم یوحد اللہ، وہ اللہ کی توحید کو بالکل نہ اپنائے، فہو ہالک، تو وہ ہلاک ہونے والا ہے، وَإِن لَّمْ يَعْبُدْ مَعَهُ غَيْرَهُ، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ جب اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کو معبود نہیں مانا، کسی اور کی عبادت کرے نہ کرے، وہ ہلاک ہے۔ فَإِذَا انضَافَ إِلَيْهِ عِبَادَةُ غَيْرِهِ، جب مل جائے اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اللہ کی عبادت نہ کرنے کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت مل جائے، تو عذب علی ترک التوحید المأمور بہ وفعل الشرک المنہی عنہ، تو اس کو عذاب دیا جائے گا اس توحید کو چھوڑ دینے پہ جس کو اپنانے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس شرک کا ارتکاب کرنے پہ جس سے منع کیا گیا تھا۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ درس مزید جاری و ساری رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ اس درس کے معاملے میں اگر کسی بھائی کے ہاں اشکال تھا تو وہ زائل ہو چکا ہوگا کہ مسئلے میں اختلاف موجود ہے۔ ایک بھائی نے پرائیویٹ بھی مجھے سوال بھیجا تھا، مجھے امید ہے کہ وہ درس میں موجود ہوں گے ہمارے بھائی، تو ان کو اپنے سوال کا جواب مل چکا ہوگا کہ اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے کہ کیا راجح ہے اور کیا مرجوح ہے۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ جو موقف امام صاحب نے اپنی کتاب طریق الہجرتین میں بیان کیا ہے وہ زیادہ بہتر ہے، کہ آپ ہر جگہ ایک اصول بیان نہیں کر سکتے،
دیکھنا پڑے گا کہ گناہ کون سا ہے اور نیکی کون سی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے یہ مسائل صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ممنوعہ کاموں سے بھی بچائے اور فرائض و واجبات پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔